السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں مخصوص اوقات اور مخصوص مواقع پر پڑھنی ہوتی ہیں۔ کیا ان دعاؤں کو ہم ان مخصوص اوقات اور مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں، اور جب معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں تو انہیں ان مخصوص اوقات، مخصوص حالات اور مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اب بندہ 24 گھنٹے پوری زندگی اللہ عز و جل کی رحمت کا محتاج ہے، لہٰذا وہ یہ دعا مسجد میں داخل ہونے کے علاوہ بھی جب اس کے دل میں آئے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، تو اب بندہ پوری زندگی اللہ عز و جل کے فضل کا محتاج ہے، تو وہ دعا مسجد سے نکلنے کے علاوہ بھی جب اس کے دل میں آئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے تشہد میں پڑھی جانے والی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تو یہ دعا جس میں ہم نے اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت مانگی ہے، تو ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے محتاج ہیں، لہٰذا یہ بھی اپنے معانی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، تو ہم اسے تشہد کے علاوہ بھی جب دل چاہے یہ دعا کی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں ہم نے اپنے رب سے اس کی معافی اور عفو کا مطالبہ کیا ہے، اور ہم اللہ عز و جل کی معافی کے دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں محتاج ہیں، لہٰذا شب قدر کے علاوہ بھی جب بھی اللہ عز و جل ہمارے دل میں بات ڈالے ہم یہ دعا کی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو انہی مخصوص اوقات اور حالات میں پڑھی جائیں گی جن حالات اور مواقع پر پڑھنے کی شریعت نے ہمیں تاکید کی، ترغیب دلائی یا حکم دیا ہے۔ مثلا جمعہ کے وقت کی دعا تو ظاہر ہے وہ دعا اسی وقت پڑھی جائے گی، اس وقت کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح مصیبت کے وقت کی دعا تو جب مصیبت آئے تبھی وہ دعا پڑھی جائے گی، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیشہ یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح قبرستان کی زیارت کی دعا تو جب ہم قبرستان کی زیارت کریں گے تبھی وہ دعا پڑھیں گے، ورنہ عام حالات میں ہم وہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، جو دعائیں اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں آپ وہ دعائیں دعا کی حیثیت سے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو کسی مخصوص وقت اور حالت کے لیے ہوں اور ان دعاؤں میں انہی حالات کا اعتبار کرتے ہوئے الفاظ بتائے گئے ہوں، ان کے معنی انہی حالات اور مواقع کے اعتبار سے ہوں، تو آپ وہ دعائیں دوسرے حالات اور مواقع پر نہیں پڑھ سکتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سی دعائیں اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں کہ ہم انہیں ہمیشہ پڑھیں، یا کون سی دعائیں اپنے معنی اور مخصوص کے اعتبار سے مخصوص حالات اور مواقع پر دلالت کرتی ہیں اسی وقت پڑھی جائیں گی، ہم ان کے علاوہ ان دعاؤں کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان باتوں کو جاننے کے لیے 3 بڑے طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ عربی زبان سیکھیے۔ عربی ہمارے دین کی زبان، ہمارے نبی کی زبان، ہمارے قرآن کی زبان ہے، اور جب تک ہم عربی نہ سیکھیں ہم اپنے رب کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ہم عربی زبان سیکھیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہر شخص کے لیے عربی سیکھنا ممکن نہیں، تو دوسری بات ہے وہ یہ کہ پھر آپ ان دعاؤں کو ان کتابوں میں تلاش کیجئے جن میں دعائیں جمع کی گئی ہیں، آپ ان دعاؤں کو ان کے معنی کے ساتھ پڑھیے، سمجھیے، تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ دعائیں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں تو ہمیشہ آپ پڑھیں گے، اور سمجھ میں آئے گا کہ نہیں خاص ہے تو پھر آپ ان دعاؤں کو انہی مواقع پر پڑھیں گے۔ اور تیسری سب سے اہم ترین بات یہ کہ آپ اپنے علماء سے جڑیے، اپنے چھوٹے بڑے دینی مسائل ان سے ڈسکس کیجئے، ان کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کیجئے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ کون سی دعائیں کب اور کہاں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صرف اسی سے مانگنے والا اور صرف اسی کے آگے جھکنے والا بنائے، اور ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔